اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے یا انہیں قتل کر دیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پھر گیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کوئی نقصان کرنے والا نہیں ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جو شکر کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ پیچھے واقعہ چل رہا ہے غزوہ احد کا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار ہوا، آپ زخمی ہوئے، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ بہت سے صحابہ اس وقت یہ خبر سن کر دل برداشتہ ہو گئے، اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے کے حوالے سے یہ آیات نازل فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک پیغمبر ہیں، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، جہاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر نہیں کر رہے، جہاد تو اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، دین تو اللہ کا ہے۔ تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں رہیں گے تو تم پھر دین چھوڑ دو گے؟ دین اس لیے نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین پہنچانے کے لیے آئے، اور اس سے پہلے بھی انبیاء آئے، جب وہ آئے اللہ کا پیغام لے کر آئے، جب پیغام مکمل ہو گیا تو وہ اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے چلے گئے، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے چلے جائیں گے۔ تو دین ان کے ساتھ ختم نہیں ہو جائے گا، ان کے ساتھ چلا نہیں جائے گا۔ آپ ان کے جانے سے دین کے ساتھ اپنا رابطہ، اپنا تعلق ختم نہ کریں۔ وما کان لنفس، نہیں ہے کسی جان کے لیے، کسی جاندار کے لیے، ان تموتا، یہ کہ اسے موت آئے، کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر۔ کتاب مؤجلہ، یہ وقت مقرر ہے، لکھا ہوا مقرر وقت ہے۔ کب کسی نے فوت ہونا ہے، کس جگہ پہ فوت ہونا ہے، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ وَمَن يُرِدْ، اور جو کوئی چاہتا ہے، ثواب الدنیا، دنیا کا فائدہ، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو اس میں سے دیتے ہیں۔ وَمَن، اور جو کوئی یرد چاہتا ہے، ثواب الآخرہ، آخرت کا فائدہ، نؤتہ منہا، ہم اس کو اس میں سے دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، یہ اس کی تفسیر۔ جہاد کر رہے ہیں، دو لوگ ہیں، ظاہری طور پہ دونوں ایک ہی عمل ایک ہی طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن کس کے دل میں خواہش کیا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، اور اس کو اس کے مطابق اجر ملے گا۔ وَسَنَجْزِي، اور ان قریب ہم بدلہ دیں گے، جزا دیں گے، شاکرین، شکر کرنے والوں کو، جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوگا، ہم ان کو بدلہ دیں گے، ہم ان کو جزا دیں گے۔ وَكَأَيٍّ، اور کتنے ہی، من نبیٍ، ایسے نبی تھے، قاتل معہ، ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا، ربیون، اللہ والوں نے، اس نبی کے ساتھیوں نے، کثیر، بہت سارے، اس نبی کے صحابہ نے، کتنے ہی ایسے نبی تھے جن کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا، فما وہنوا، بس نہیں انہوں نے ہمت ہاری، لما اصابہم،
اس وجہ سے جو ان کو تکلیف پہنچی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا اور نہ وہ کمزور پڑے، وما استکانوا اور نہ ہی دبے، پریشر میں نہیں آئے، وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوئے، صبر کر کے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کھڑے رہے۔ واللہ اور اللہ تعالی یحب پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے، الصابرین ثابت قدمی اختیار کرنے والوں کو۔ کس قدر پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ تھوڑی سی تکلیف آنے پہ تم گھبرا گئے ہو، مجاہد بنو، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے اور نہ ہی پہلے تم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو بات کی مثال ہی یہ دی کہ یہ تمہیں پہلی بار نہیں پہنچا، اس سے پہلے تمہارے مخالفوں کو گزند پہنچ چکی ہے، اور پھر حق والوں کی بات کریں تو اس میں بھی تم پہلے نہیں ہو۔ اس سے پہلے کتنے انبیاء آئے، اس کے ساتھ مل کے اس کے ساتھیوں نے جہاد کیا، ان کو بڑی تکلیفیں پہنچی، وہ تو کھڑے رہے، گھبرائے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ثابت قدم رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔